الاشباہ والنظائر یہ قواعد کا جو حصہ ہے فن اول کی نوع اول، جس میں مصنف نے 6 قاعدے ذکر کیے، ان کا آخری اور چھٹا قاعدہ جاری ہے۔ اس کا درس آج شروع ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں القاعدۃ السادسہ العادۃ محکمۃ، چھٹا قاعدہ ہے کہ عادت محکم ہوتی ہے، بہت مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے، کہ اس کی بنیاد پر بہت سارے امور طے کیے جا سکتے ہیں، اور عادت اس قدر انسانی فطرت و طبیعت میں رچ بس جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، کہ جب کوئی لفظ بولیں تو ذہن اسی کی طرف متبادر ہوتا ہے، ایسا تبادر ہوتا ہے کہ اس کے سوا اگر لفظ کا کوئی حقیقی معنی ہو تو اس معنی کی طرف ذہن جاتا بھی نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے علماء اصول نے فرمایا کہ کبھی کبھی عرف اور عادت کی بنیاد پر حقیقت بالکل متعذر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی مہجور ہو جاتی ہے، چھوڑ دی جاتی ہے، کہ اس کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ الفاظ کا استعمال یوں ہی تو ہے کہ ایک لفظ بولا جائے، سننے والا اس سے کون سا معنی سمجھے، یہ تو اس کی عادت پر ہے کہ اس لفظ کا استعمال، اس لفظ کے جس استعمال کا وہ عادی ہے ذہن اسی طرف جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر صلاۃ، زکوٰۃ، یہ سب ان کے لغوی جو معانی ہیں وہ معانی بالکل اس درجے میں ہیں کہ ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ جو اصطلاحی معنی ہے اسی کی طرف ذہن جاتا ہے، کہ ایسی عبادت جو چند ارکان پر مشتمل ہو اسے ہم نماز کہتے ہیں، اسی کو صلاۃ عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ عادت جو ہے بڑی محکم اور مستحکم ہوتی ہے، اور عادت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ بھی ایک قاعدہ بنا کہ عادت بڑی مستحکم ہے، اور اس کی بنیاد پر بھی مسائل طے ہوتے ہیں، خاص طور سے ایمان و نذور میں اور وقت کے معاملات میں، بہت سارے معاملات میں اور بہت سارے مسائل میں عادت کا اعتبار ہوتا ہے۔ کسی کو عرف بھی کہہ دیتے ہیں، عادت بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کی اصل کیا ہے؟ فرمایا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جسے مسلمان بہتر سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہی بہتر ہے۔ علائی نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک ہمیں کسی بھی کتاب میں مرفوعاً نہ ملی، بالکل نہیں ملی، کسی کتاب میں، حدیث کی کسی کتاب میں مرفوعاً یہ حدیث پاک نہیں ملی، نہ تو صحیح سند سے ولا بسند ضعیف، اور نہ ہی کسی ضعیف سند سے۔ بعد طول البحث وکثرت الکشف والسؤال، بہت جستجو کی، بہت تلاش کیا، پوچھا، مگر اس کے باوجود یہ روایت مرفوعاً کسی کتاب میں نہ ملی، بلکہ یہ ہے بھی تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو انہی پر موقوف ہے، یعنی حدیث موقوف جس کو صحابی کا ارشاد کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے اس کی تخریج فرمائی ہے حدیث موقوف کے اعتبار سے۔ اب حدیث موقوف ہے تو دیکھ لیجئے کہ فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جسے مسلمان بہتر سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بہتر ہے۔ میں غور کر رہا ہوں
تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات کہ جسے مسلمان بہتر سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے، یہ بات عقل سے کیسے کہی جا سکتی ہے؟ مسلمان کسی چیز کو اچھا سمجھیں تو اللہ کے نزدیک بھی وہ چیز اچھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز اچھی نہیں ہے، یہ تو توقیف سے پتہ چلے گا، انسان عقل سے کیسے اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس لیے اگر یہ حدیث موقوف ہے، یعنی ایک صحابی کا قول ہے، تو ایسے امور سے قرار پا کر کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ غیر مستقی، یعنی اس میں عقل کا دخل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون چیز بہتر ہے کون چیز بہتر نہیں ہے، عقل سے فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اعتبار سے صحابہ کے وہ اقوال جس میں رائے کو دخل نہ ہو وہ بھی حکماً مرفوع کے درجے میں ہے۔ شاید اس وجہ سے مصنف نے اصلحہ قول علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیا کہ یہ روایت مرفوعاً ملی تو نہیں، بلکہ ایک صحابی کے قول کی حیثیت سے یہ روایت ملی، اور اس کے باوجود شروع میں فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد گرامی ہے وہی اس قاعدے کی اصل ہے کہ مسلمان جسے بہتر سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے۔ چلیے، اب یہ تو چند باتیں ہو گئی کہ اس قاعدے کی اصل کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك اصلا۔ جان لو کہ عرف و عادت کا اعتبار یہ ایسا معاملہ ہے کہ فقہ میں بہت سارے مسائل میں اس کی طرف رجوع کی ضرورت پڑتی ہے، کثیر مسائل میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ عرف کیا ہے، عادت کیا ہے، کیسے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، لوگ سمجھتے کیا ہیں، اس قدر اس کی طرف رجعت ہوتی ہے کہ فقہا نے اسے ایک اصل قرار دے دیا اور فرمایا کہ فقالوا فی الاصول فی باب ما تترک بالحقیقت، اور اصول میں یعنی اصول فقہ میں علماء فرماتے ہیں کہ یعنی اس بات میں کہ جس کے ذریعے حقیقی معنی چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی کبھی حقیقی معنی متروک ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں اس باب میں کہتے ہیں تترک الحقیقت بدلالۃ الاستعمال والعادہ، حقیقت متروک ہو جاتی ہے استعمال اور عادت کی دلالت سے کہ ایک لفظ کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور عادت کے طور پر اس کا استعمال کس معنی میں ہوتا ہے، عادت کیا کہتی ہے، لوگوں کی عادت کیا ہے کہ اس کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو دلالت استعمال اور دلالت عادت کی بنیاد پر حقیقی معنی یعنی معنی موضوع لہو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی حضرت علامہ فخر الاسلام غزنوی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا، فرماتے ہیں فاختلف فی عطف العادۃ علی الاستعمال، یہ جو علماء اصول نے فرمایا تترک الحقیقت بدلالۃ الاستعمال والعادۃ، لفظ عادت لفظ استعمال پر عطف ہے، تو اس میں اختلاف ہو گیا کہ عادت کا عطف استعمال پر ہے تو یہ دونوں کے دونوں مترادف ہیں، یا واو عطف جو ہے مغایرت چاہتی ہے تو اس لیے دونوں الگ الگ ہیں۔ فقیل ہما مترادفان، تو ایک قول یہ ہے کہ استعمال اور عادت یہ دونوں کے دونوں آپس میں مترادف ہیں، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے کہ لوگ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، عادت کیا ہے۔ لیکن دوسرا قول فرماتے ہیں المراد من الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الاصلی الى معناه المجازی شرعا، استعمال کا معنی جو ہے وہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ استعمال سے مراد یہ ہے کہ لفظ کو اس کے اصلی معنی موضوع لہو سے منقول کر کے شرعی مجازی معنی کی طرف لے جایا جائے، حقیقی معنی چھوڑ کر کے مجازی معنی کی طرف لے جائیں
اور اس مجازی سے مراد مجازی شرعی، مجازی شرعی تو فرماتے ہیں معنی موضوع لہو سے مجازی شرعی معنی کی طرف منقول کریں، یہ ہے استعمال۔ وغلبۃ استعمال فی، اور استعمال سے مراد یہ بھی ہے کہ اسی میں اس کا استعمال غالب ہو جائے، یعنی لفظ کو اس کے لغوی معنی سے شرعی مجازی معنی کی طرف منقول کرے اور اسی میں اس کا استعمال غالب ہو جائے، یہ مراد ہے استعمال سے۔ عادت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ومن العادت نقلہ الی معناه المجازی عرفا، کہ لفظ کو اس کے اصلی لغوی معنی موضوع لہو سے منقول کر کے مجازی معنی کی طرف جو عرفاً مجازی معنی ہے اس کی طرف لے جانا۔ تو فرق یہی ہوا استعمال اور عادت میں، استعمال سے مراد شرعی مجازی معنی اور عادت سے مراد عرفی مجازی معنی، جو لوگوں کا عرف ہو۔ وتمامہ فی الکشف الکبیر، فرماتے ہیں وذکر الہندی فی شرح المغنی، ہندی نے مغنی کی شرح میں یہ لکھا کہ العادت عبارت عما یستقر فی النفوس من الامور المتکررہ المتکررہ المقبولہ عند اتباع السلیمہ۔ فرماتے عادت یہ ہے کہ جو امور نفوس میں، لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے، مستقر ہو جائے، جم جائے، اسی کو عادت کہتے ہیں۔ جو چیزیں لوگوں کے مزاج میں، دل میں جم جائے، استقرار پا جائے، اسی کو عادت کہتے ہیں۔ ایسے امور جو کہ جن میں تکرر ہو، بار بار وہ ہوتے ہوں، ظاہر ہے تکرر ہی کی بنیاد پر تو عادت بنے گی، ایک بار ہو جانے سے کوئی عادت نہیں بن جاتی۔ تو امور متکررہ، ایسے امور جن میں تکرار ہو، بار بار وہ ہوتے ہوں اور طباع سلیمہ کے نزدیک وہ مقبول بھی ہوں، عقل سلیم، طبع سلیم جو ہے اسے قبول کرے، تو ایسے امور ہیں جو ذہن میں اور دل میں راسخ اور مستقر ہو جائے، اسی کو عادت کہتے ہیں۔ وہ انواع ثلاثۃ، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ العرفیۃ العامہ كوضع القدم، پہلی قسم کیا ہے؟ عرفیہ عامہ، یہ منطق والی عرفیہ عامہ نہیں ہے، یہ یہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ 3 قسموں میں سے پہلی قسم عرفیہ عامہ۔ جیسے قدم رکھنا، یہ دخول سے مجاز ہے، دخول سے مجاز ہے کہ کوئی کہیں پہ داخل ہو تو کہنے کو کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں داخل ہونے کے لیے کہتا ہے کہ میں قدم بھی نہیں رکھتا، میں فلاں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، یعنی تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ یا پھر جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا تو قدم رکھنے سے مراد داخل ہونا، یہ نہیں کہ باہر پورا جسہ باہر رکھا اور پاؤں اندر ڈال دیا، اسی کو وضع القدم کہہ دیا، بلکہ وضع قدم سے مراد دخول ہے، داخل ہونا۔ تو یہ عرفیہ عامہ ہے، یہ عام لوگوں کا عرف اس پر جاری ہے کہ داخل ہونے کی تعبیر وضع قدم سے کر دیتے ہیں، تو عرف و عادت یہی جاری ہے کہ دخول کی تعبیر وضع القدم سے کر دیتے ہیں۔ دوسری قسم ہے عرفیہ خاصہ، اصطلاحی کل طائفۃ مخصوصۃ، جیسے ہر مخصوص گروہ کا اصطلاح کہ کوئی بھی گروپ ہے، کوئی بھی جماعت ہے، انہوں نے اپنی ایک اصطلاح بنا لی، تو اصطلاح بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عام لوگوں کی عادت نہیں ہے، بلکہ کچھ خاص لوگ ہیں، کوئی ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، جنہوں نے اپنا ایک عرف بنا لیا، تو اس کو عرفیہ عامہ کے بجائے عرفیہ خاصہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ کر رفع للنحات، جیسے نحو کے ماہرین، ان کے نزدیک رفع کا لفظ جب بولتے ہیں تو رفع کا معنی اٹھنا اٹھانا یہ نہیں ہے، بلکہ رفع کا معنی ہوتا وہی ایک خاص حالت کو کہتے ہیں جو فاعلیت پر دلالت کرتی ہے، جس میں کبھی ضمہ آتی ہے اور کبھی واو اور کبھی مختلف اعراب آتے ہیں، تو ایک خاص قسم کی حالت کو رفع کہتے ہیں۔
نہ کہ اٹھنا یا اٹھانا یا اس قسم کی چیز۔ تو نحویوں کے نزدیک رفع کا مطلب ایک خاص حالت ہے۔ جب بھی فن نحو میں بولیں گے کہ یہ حالت رفعی میں ہے یا یہ مرفوع ہے تو اس کا خاص مفہوم ہوگا، لغوی مفہوم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں والفرق والجمع والنقد للنظار، علم مناظرہ میں، فن مناظرہ میں یہ خاص اصطلاحات ہیں۔ فرق و جمع، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ بظاہر بہت ساری چیزوں کی میں ایک دوسرے کی شریک لگتی ہیں، لیکن ان میں کوئی ایک جوہری فرق ہے جس کی بنیاد پر وہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، حکماً ایک نہیں ہے۔ تو جس کو آپ جمع قرار دے رہے ہو ہیں اس میں ایک ایسا فرق ہے جس کی بنیاد پر اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ الگ الگ ہے۔ اسی طرح سے نقد فن مناظرہ میں کہ جب مدعی کوئی دعویٰ پیش کرے اور اس پر کوئی دلیل دے تو خصم اس کی دلیل کے مقابلے میں دوسری دلیل پیش کرے جس دلیل سے اس کا دعویٰ ٹوٹ جائے، تو یہ نقد ہو گیا۔ تو نقد کا معنی تو خالی توڑنا ہے، لیکن فن مناظرہ میں نقد ایک خاص اصطلاح ہے جس میں یہ ہے کہ خصم کو بھی کوئی ایسی بات پیش کرنی ہوتی ہے جس سے کہ مدعی کا دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے، اسے نقد کہتے ہیں۔ تو ہو گئی نا ایک خاص اصطلاح، اس لیے یہ عرفیہ عامہ نہیں ہے بلکہ عرفیہ خاصہ ہے۔ ایک تیسری قسم بھی ہے جس کو فرمایا عرفیہ شرعیہ، یعنی شرع کے عرف میں ایک لفظ کا خاص مفہوم اور معنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ فرمایا کالصلاۃ والزکاۃ والحج، لفظ صلاۃ رحمت کے معنی میں، حرکت کے معنی میں، زکوٰۃ صفائی کے معنی میں، حج ارادے کو کہتے ہیں، لیکن کیا یہی مفہوم اور معنی ہے ان کا؟ نہیں، یہ شریعت نے ان الفاظ کو خاص مفہوم دیا ہے۔ تو شرعی عرف میں یہ الفاظ خاص مفہوم میں بولے جاتے ہیں۔ چند ارکان اور شروط ہیں، چند ارکان کے مجموعے کو نماز کہتے ہیں، جس میں قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، عود اخیرہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ چند شرطوں کے ساتھ خاص ہیں، متعین مقدار میں رقم کو اپنی ملکیت سے نکال کر کے اللہ کی خوشنودی کے لیے فقراء کو مالک بنا دینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ حج چند خاص ارکان ہیں، خاص ہیئت اور خاص شرطوں کی رعایت کرتے ہوئے خاص مقام کے جانے اور کچھ ارکان ادا کرنے کو حج کہتے ہیں۔ تو ہو گئی نا ایک خاص اصطلاح، لیکن یہ اصطلاح عام لوگوں نے نہیں بنائی اور کسی خاص گروہ یا کسی خاص جماعت نے بھی نہیں بنائی، بلکہ شریعت کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے، اس لیے اسے عرفیہ شرعیہ کہتے ہیں۔ فرماتے ترکت معانی اللغویہ بمعانی الشرعیہ، اس کے لغوی معانی شرعی معانی کی وجہ سے چھوڑ دیے گئے۔ لہذا لفظ صلاۃ بولتے ہیں تو اس سے مراد رحمت نہیں ہے بلکہ نماز ہے، وہ ارکان پر مشتمل، چند ارکان پر مشتمل جو عبادت ہے اسے کہتے ہیں۔ انتہا۔ چلیے اب تک جو ہے چھٹے قاعدے کی وضاحت کے لیے چند اہم باتیں پیش کی ہیں کہ عادت کہتے کس کو ہیں، عادت کی کتنی قسمیں ہیں، عادت کی اہمیت کیا ہے، اور ہم نے بھی عادت کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں بتائی۔ اب چلیے، عادت کی اہمیت یہ ہے کہ الفاظ کے مفہوم اور معنی عادت کی بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں اور عرف کی بنیاد پر وہ مفہوم لیا جاتا ہے۔ اتنا اہم معاملہ ہو جاتا ہے عادت کا کہ اس کے لغوی اور حقیقی مفہوم اور معانی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اب دیکھیے عادت کا اعتبار، فَمِمَّا فُرِّعَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ حَدُّ الْمَاءِ الْجَارِي، تو ان امور میں سے جو کہ اس قاعدے پر بطور تفریع پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جزیات اور تفریعات، دیکھ لیجئے اس قاعدے پر کہ العادت محکمۃ، اس میں فرماتے حد الماء الجاری، پہلی چیز کیا ہے؟ ماء جاری کی تعریف،
مائع جاری کی تعریف جو ہے عرف و عادت کی بنیاد پہ کی جائے گی. فرماتے ہیں الاصح انہ ما یعدہ الناس جاریا، زیادہ صحیح تعریف وہ ہے مائع جاری کی کہ جسے لوگ جاری قرار دیں، جسے لوگ جاری سمجھیں. اب دیکھیے مائع جاری اور مائع راکد کا فقہ میں بڑا فرق ہے کہ مائع جاری کو کہا جاتا ہے پاک ہے، مائع راکد کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر کوئی ناپاکی اس میں گر گئی تو وہ ناپاک ہے، چاہے اس کا اثر ظاہر، ناپاکی کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو. کھڑا ہوا پانی، ٹھہرا ہوا پانی ناپاک ہے اگر اس میں کوئی نجاست گر گئی، لیکن مائع جاری پاک ہے. اگرچہ نجاست گر جائے پھر بھی مائع جاری پاک ہے جب تک کہ نجاست کا اثر مائع جاری میں ظاہر نہ ہو. تو یہ جو فرق کیا ہے مائع جاری اور مائع غیر جاری، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو فقہا نے اس کی تعریف کی ہے، جیسے کہ آپ ہدایہ وغیرہ میں شرح بقایا اور دیگر کتابوں میں آپ کو تعریف ملے گی کہ ما یذهب بتبنا، یہ پانی کے اوپر اگر کچھ خس و خاشاک ہیں، تنکے ہیں، تو اگر پانی بہ رہا ہے کہ وہ تنکا جو ہے پانی کا بہاؤ تنکا لے کے چلا جائے تو اس کو بھی مائع جاری کہتے ہیں، کم سے کم اتنی حرکت ہو. لیکن صحیح بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تعریف اس کی مائع جاری کی نہیں کی جا سکتی. مائع جاری کی تعریف صحیح یہ ہے کہ جس کو لوگ جاری سمجھے. تو ہو گئی نا بات عرف و عادت کی، جسے لوگ جاری سمجھیں وہ جاری ہے اور جسے جاری نہ سمجھیں وہ جاری نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر معاملات میں وہ لوگوں کے حال اور لوگوں کی سمجھ پر چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے معاملات کو لوگوں کی سمجھ پر چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رائے مبتلا بھی پر معاملات کو چھوڑتے ہیں، لیکن ان کے بعد متأخرین فقہا جو ہے وہ اس کی تحدید کرتے ہیں، کیونکہ اگر رائے مبتلا بھی پہ چھوڑا جائے تو لوگ کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. لوگوں کا مزاج اور لوگوں کا علم اور لوگوں کا تقوی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ آسانی سے فیصلہ کر سکے کہ یہ کیا ہے اور فلاں کیا ہے. اس لیے متأخرین ان امور کی تحدید کرتے ہیں. دیکھ لیجئے فرماتے وَمِنْهَا وقوع البعر الكثير في البئر، کنویں میں بہت زیادہ مینگنی گر جائے تو یہ بھی ایک فرع ہے کہ کیسے یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ بار کثیر ہے یا قلیل ہے. مینگنی جو ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ زیادہ مینگنی گر جائے تو اب مانا جائے گا، کیونکہ کم مینگنی سے اتنا مشکل ہے یہ لیکن مینگنیاں اگر زیادہ ہوں گی تو پھر پورا کنواں صاف کرنا پڑے گا. تو یہ بار کثیر اور بار قلیل کا جو فرق کیا ہے یہ فرق سمجھ میں تو آتا ہے، لیکن کون سی حد ہے کہ جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ یہ بار کثیر ہو گئے اور یہ بار قلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیا جائے گا. یعنی جس کے ساتھ مسئلہ ہے وہ خود کیا سمجھتا ہے، وہ جو سمجھے، اگر بار کو کثیر سمجھے تو اس کے حق میں کثیر ہے، اور اگر کثیر نہیں سمجھتا تو کثیر نہیں ہے. یہ بھی دیکھ لیجئے. اور آگے کہتے ہیں الاصح ان الکثیر لا یستکثرہ النادر، لا نہیں بلکہ ماں ہونا چاہیے. جی حضور ماں. تو بار کثیر کیسے فیصلہ ہوگا کہ بار کثیر ہے؟ فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ کثیر وہ ہے جسے ناظر کثیر سمجھے. دیکھنے والا کنویں میں جھانک کر دیکھے، دیکھنے والا سمجھ رہا ہے یہ تو کثیر ہے، بہت مہنگی ہے، تو پھر یہ کثیر ہی ہے. دو باتیں ہو گئی کہ اس میں عرف اور عادت اور لوگوں کے اپنی سمجھ کا اعتبار ہے، دیکھنے والے کی سمجھ کا اعتبار ہے. فرماتے وَمِنْهَا حد الماء الکثیر الملحق بالجاری. تیسری فرع اس کی کیا ہے کہ مائع کثیر جو کہ مائع جاری کے ساتھ ملحق ہے، اس کی تعریف، اس کی تحدید.
ابھی ہم نے اوپر بتایا مائع جاری پاک ہے، مائع جاری مائع راکد کے مقابلے میں الگ حکم رکھتا ہے، لیکن مائع کثیر بھی مائع جاری ہی کے ساتھ ملحق ہے، جس کو ہم لوگ دہ در دہ کہتے ہیں، 10 گز اس کی چوڑائی اور 10 گز اس کی لمبائی ہو تو اس کو مائع کثیر کہتے ہیں، حوض اسی انداز سے بنتا ہے۔ تو مائع کثیر بھی مائع جاری کے ساتھ ملحق ہے کہ اگر اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ لہذا حوض میں پیشاب کے قطرے پڑ گئے، شراب پڑ گئی یا کوئی اور نجاست، تو جس علاقے میں جس پانی کے جس حصے میں اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے اسی پانی کو اسی حصے کو ناپاک کہا جائے گا، باقی پانی ناپاک نہیں قرار دیا جائے گا۔ یہ ہے مائع کثیر کا حکم۔ تو مائع کثیر جو ہے وہ مائع جاری کے ساتھ ملحق ہے، لیکن کیسے فیصلہ کیا جائے کہ یہ پانی کثیر ہے یہ پانی قلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مائع کثیر کی حد بھی یہ بھی جو ہے وہ عرف اور عادت پر فیصلہ اس کا ہوگا۔ فرماتے ہیں الاصح تفویضه الى رأی المبتلا به لا التقدیر بشیء من العشر فی العشر ونحوه۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کو بھی مبتلا بہی کی رائے کے حوالے کر دینا چاہیے، یعنی جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، جس کو اس مسئلے کا سامنا ہے کہ پانی میں کچھ ناپاکی پڑ گئی، اب اس ناپاکی کی بنیاد پر پانی متبدل تو نہیں ہوا لیکن یہ پتا ہے کہ اس پانی میں نجاست پڑی ہے، تو اب وہ اگر پانی کثیر مانا جائے تو فرق نہیں ہے، وضو کر سکتے ہیں، اور قلیل مانا جائے تو وضو نہیں کر سکتے، پورا پانی ناپاک۔ تو جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا جو مبتلا بھی ہے اس کی رائے کے حوالے کیا جائے گا کہ وہ اس پانی کو کثیر سمجھتا ہے یا قلیل سمجھتا ہے۔ لت تقدیر بشیء، اور فرماتے ہیں کہ کسی خاص چیز سے اس کی تقدیر اور تحدید نہیں کی جائے گی، یعنی من بیانیہ، یعنی عشر فی عشر یا اس جیسے کہ 10 در 10 یا اور بھی کوئی صورت کہ 10 گز چوڑا اور 10 گز لمبا یہ رقبہ ہو، اتنے میں پانی ہو تو وہ پانی کثیر مانا جائے، اس سے کم میں ہو تو پانی قلیل مانا جائے، یہ ایک تحدید کی گئی ہے۔ اور فقہائے حنفیہ یعنی متأخرین فقہائے حنفیہ کے نزدیک یہ بڑی مقبول ہے اور یہی مفتابہی بھی ہے، آسانی کے لیے فتویٰ اسی پر ہے، ورنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ سے مائع کثیر کے معاملے میں کوئی قول منقول نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوئی تحدید نہیں کرتے ان معاملات میں، بلکہ رائے مبتلا بھی پہ چھوڑتے ہیں۔ یہ تو متأخرین نے آسانی کے لیے اس کی تحدید کر دی تاکہ لوگوں کو عمل کرنا آسان ہو جائے، ورنہ پھر لوگ عمل کرتے کیسے؟ اور آج کل دیکھ لیا جائے کہ جب لوگوں میں مزاج بالکل لوگوں کا مزاج بدل گیا ہے اور ایسی آسانی اور آسائش اور رخصتوں کے طلبگار ہو گئے ہیں کہ خوف خدا دل میں نہیں ہے، تو جب وہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے معاملہ تو پھر لوگ سوچیں گے کہ تھوڑا سا پانی بھی کثیر، ہم سمجھتے ہیں کہ کثیر ہے ہمارے اعتبار سے، اور پھر کوئی پانی نہ باقی نہ ہو، تو اس طرح نہیں حوالے کیا جائے گا لوگوں کے۔ اس لیے متأخرین فقہائے کرام نے اس کی تحدید فرمائی ہے، ورنہ اصل مذہب میں اس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ اور دیکھیے چوتھی فرع اس کی فرماتے ہیں ومنها الحیض والنفاس، حیض اور نفاس، یہ بھی اس کی ایک فرع ہے۔ فرماتے ہیں کہ لو زاد الدم على اکثر الحیض والنفاس يرد الى ایام عادتها، اگر خون جو ہے اکثر ایام حیض یا اکثر ایام نفاس سے زائد ہو جائے تو اسے ایام عادت تک پھیرا جائے گا۔ تو اکثر ایام حیض تو 10 دن ہے اور اکثر ایام نفاس 40 دن ہے، تو کسی اگر جو ہے خون آتا رہا اور 10 دن سے آگے بڑھ گیا تو ظاہر ہے کہ 10 دن سے زیادہ تو حیض ہو نہیں سکتا، تو پھر کیا 10 دن مانا جائے
فرما رہے ہیں کہ ایام عادت کی طرف پھیرا ہے کہ عادت اگر 5 دن تھی یا 6 دن تھی تو 6 دن حالت حیض میں مانا جائے، اور باقی جو ہے اس کے بعد جتنے ایام 10 دن کے اندر بھی ہیں وہ بھی استحاضہ مان لیا جائے، یہاں بھی ایام عادت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور چلیے فرماتے ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض الى العرف لو كان بحيث لو رآه راء يظن انه خارج الصلاة۔ فرماتے ہیں کہ اگلی مثال دیکھیے، یہ عمل مفسد للصلاة، یہ بھی اس کی مثال ہے کہ کون سا ایسا عمل، آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا عمل کثیر اور عمل قلیل کا فرق، کہ نماز میں اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو کس عمل سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کس عمل سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ جیسے کھجلی آئی ایک مرتبہ، کھجلی کر دیا اس نے، عمل قلیل ہے، یا ہاتھ جو ہے وہ ادھر ادھر کیا، سر پہ ہاتھ لے گئے، یا کچھ بھی حرکت کثیرہ حرکت قلیلہ سے کوئی عمل کیا تو حرکت قلیلہ سے بچنا مشکل ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن اگر بہت زیادہ حرکت کیا تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو عمل کثیر اور عمل قلیل کا فرق کیا گیا ہے، لیکن کیا حد ہے اس کی کہ جس کی بنیاد پر ایک عمل کو عمل کثیر کہا جائے کہ عمل جو ہے اب قلیل کی حد سے نکل کر کے کثیر کی حد میں داخل ہو چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیے گا تو در مختار وغیرہ میں 4-5 اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ عمل کثیر کی تعریف یہ ہے، فلاں ہے، ڈھگا ہے، 4-5 تعریفیں، ان میں جو ہے ایک تعریف یہ اس کو ترجیح دی گئی ہے کہ دیکھنے والا، یعنی ایسا عمل کہ دیکھنے والا جب اس کی نظر اس عمل پر پڑے تو وہ سمجھے کہ وہ نماز میں نہیں ہے، اس عمل کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کام دونوں ہاتھوں سے ہو وہ عمل کثیر ہے وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض الى العرف، وہ عمل جو نماز کو فاسد کر دے وہ عرف کے حوالے ہے۔ عرف و عادت کیا کہتی ہے؟ فرماتے لو کان بحیث لو رآہ راء یظن انہ خارج الصلاة، اگر عمل ایسا ہے کہ دیکھنے والے نے اسے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ بندہ نماز کے باہر ہے، نماز میں نہیں ہے۔ جیسے فون کوئی ریسیو کر کے اس پہ میسج چیک کرنے لگے اور اس کا جواب دینے لگے تو سمجھ دیکھنے والا دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ یا دونوں ہاتھ سے پنکھا جھلنا شروع کر دیا، اپنا کپڑا جو ہے دونوں ہاتھ سے صحیح کرنے لگ گئے، یا سینے کے ساتھ کسی طرف ملتفت ہو گئے، مڑ گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب کسی کی نظر پڑے اور وہ اسے سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، ایسے عمل کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ تو ہو گئی بات یہاں پر کہ کوئی خاص تحدید نہیں کر سکتے، بلکہ عرف کے حوالے کریں گے کہ دیکھنے والا اسے خارج صلاۃ سمجھے تو ایسا عمل مفسد صلاۃ ہے۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ 3 بار کوئی عمل کیا جائے تو عمل کثیر ہو جاتا ہے۔ چلیے اور ایک اس کی فرع دیکھیں، فرماتے ومنہا تناول الثمار الساقطہ، گرے پڑے پھل جو ہے اس کو اٹھا کر کے کھا لینا، یہ بھی عرف و عادت پر مبنی ہے کہ اگر باغ میں جائیں جس میں بہت سارے درخت ہیں پھلوں کے اور درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں اور پھل جو ہے خود بخود پک پک کر گرتے رہتے ہیں، تو کیا گرے ہوئے پھلوں کو اٹھا کر کے کھانا جائز ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھل آپ کا تو نہیں ہے بلکہ جو درخت کا مالک ہے اس کا پھل ہے وہ، تو کسی چیز کے مالک سے پوچھے بغیر کوئی چیز لے لینا یہ تو جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے گرے ہوئے پھل اٹھا کر کے کھا لینا درست نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عرف اور عادت کیا کہتی ہے؟ عادت یہ کہتی ہے کہ جناب
جہاں جو لوگ باغات کے مالک ہوتے ہیں وہ درخت کے اوپر جو پھل ہوتے ہیں اسی کو اپنی دولت سمجھتے ہیں، اسی کو بیچتے ہیں، لیکن اور اسی سے تمول کرتے ہیں، لیکن جو پھل خود ہی ٹپک ٹپک کر کے گر جائے اس کو سمجھتے ہیں کہ سب ضائع ہو گیا۔ لوگ چونکہ وہ ان کی حفاظت میں رہتا نہیں ہے، لوگ آتے جاتے ہیں تو اٹھا کے لوگ کھا بھی لیتے ہیں، تو اس طرح سے ان کی عرفاً ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ چلو کوئی کھا لے، تو میری طرف سے منع بھی نہیں ہے۔ تو اس پہ فقہا فرماتے ہیں کہ وہ باغ اس پر بھی مبنی ہے کہ وہ باغ شہر میں ہے کہ دیہات میں ہے۔ اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا یعنی شہر میں ہے تو صرف یہ کہ پھل کا گر جانا بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ صراحتاً اس کی طرف سے اجازت نہ مل جائے۔ ہاں یہ کہ شہر سے باہر ہے، دور، تو ایسے علاقے میں پھر یہ کہ کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لوگ جاتے نہیں ہیں اور پھل جو ہے یوں ہی گرے پڑے رہتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، مالک پوچھتا نہیں ہے، تو ایسے گرے پڑے پھلوں کو اٹھا کر کے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ عرف و عادت پر ہی مبنی ہے۔ وفی اجارت الظئر، دایا کو اجرت پر رکھنے کے معاملے میں یہ معاملہ بھی عرف و عادت پر ہے۔ کسی دایا کو اگر اجارے پر رکھا جائے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے اور اس کی دیکھ ریکھ کرے، کپڑے پہنائے، صاف ستھرا کرے، نہلائے دھلائے، تو ذکر کا اجارہ کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ اجارہ کا جو معاملہ ہوتا ہے آپ نے پڑھ لیا کہ اجارہ میں اجرت معلوم ہونا چاہیے اور منفعت معلوم ہونی چاہیے اور وقت معلوم ہونا چاہیے، مدت معلوم ہونی چاہیے۔ ذکر کے اجارے میں یہ ساری صورتیں نہیں ہو سکتی کہ بچہ کتنا دودھ پیے گا، یہ خاتون کتنا دودھ پلائیں گی، کتنا وقت دیں گی، کتنا کام کریں گی، کتنی ضرورت ہے اور کتنا عرصہ وہ دودھ پیے گا، یہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کی تحدید بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عرفاً اور عادتاً چونکہ ذکر کا اجارہ ہوتا ہے اس لیے ذکر کا اجارہ جائز ہے۔ اور دیکھیے فرماتے ہیں وَأَمَّلْ وَفِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ مِنَ الْأَمْوَالِ الرِّبْوِيَّةِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُرْفُ فِي كَوْنِهِ كَيْلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا، ان اموال ربویہ میں جس میں کوئی نس نہیں ہے، یعنی نس موجود نہیں ہے کہ یہ مال کیلی ہے یا یہ مال وزنی ہے، تو اس میں عرف کا اعتبار ہوگا اس کے کیلی یا وزنی ہونے میں۔ اموال ربویہ میں آپ نے پڑھا کہ برابری ضروری ہے نا، تو برابری جو ہے وہ کیلی میں ہو تو کیل کے اعتبار سے، وزنی ہو تو وزن کے اعتبار سے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کیلی الگ چیز ہوتی ہے جسے ناپ کر کے بیچا جاتا ہے، وزنی الگ چیز ہوتی ہے جسے تول کر کے بیچا جاتا ہے۔ تو جو چیز ناپ کر کے بیچے، ناپ برابر ہو گیا تو کیا ضروری ہے کہ وزن میں برابر ہو؟ وزن میں کم اور زائد ہو سکتے، تو اس اعتبار سے اگر وہ کیلی ہے تو کیل میں برابر ہیں، ضروری نہیں کہ وزن میں برابر ہو، وزن میں کم زائد ہو سکتے۔ اسی طرح سے کوئی چیز وزن میں برابر ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ کیل میں برابر ہو۔ تو اموال ربویہ میں برابری کس اعتبار سے ضروری ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جس کو شرع نے، جس کو حدیث پاک نے کیلی کہہ دیا تو وہ کیلی ہے، کیل کے اعتبار سے برابری ضروری ہے۔ جس کو وزنی قرار دیا تو وہ وزنی ہے، وزن کے اعتبار سے برابری ضروری ہے۔ لیکن جس میں کن اموال ربویہ میں کیل یا وزن کے تعلق سے کوئی نس نہ ہو اس میں عرف کا اعتبار ہوگا۔ جس علاقے میں وہ چیز کیلی مانی جاتی ہے کیل کے اعتبار سے برابری ضروری ہے، اور جس ماحول میں، جس معاشرے میں وہ چیز وزنی مانی جاتی ہے وزن کے اعتبار سے برابری چاہیے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَنْصُوصُ عَلَى كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ فَلَا اعْتِبَارَ بِالْعُرْفِ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم اللہ۔ اور رہے وہ اموال ربویہ کہ جن کے کیل پر یا جن کے وزن پر نس قائم ہو چکی ہو، تو وہاں پر عرف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فلا اعتبار بالعرف،
جو چیز منصوص کیلی ہے یا جو چیز منصوص وزنی ہے، وہاں لوگ اگر وزنی کو کیل سے لینا دینا کرنے لگ گئے تو اب یہ نہیں کہ وہ چیز کیلی ہو جائے گی، وہ وزنی ہے تو وزنی ہی رہے گی، کیلی ہے شرعن تو کیلی ہی رہے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، خلاف ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف نے اس سلسلے میں اختلاف کیا، گویا کہ منصوص نص موجود ہونے کے باوجود امام ابو یوسف عرف کا اعتبار کرتے ہیں کسی چیز کے کیلی یا وزنی ہونے میں، اور امام ابو یوسف کا جو قول ہے فرماتے ہیں وقواہ فی فتح القدیر من باب الربا، ربا کے باب میں امام کمال الدین ابن حمام نے فتح القدیر میں اس کو خوب تقویت دی ہے۔ ولا خصوصیت للربا، اور فرماتے ہیں کہ یہ چیزوں کے کیلی یا وزنی ہونے کے معاملے میں ربا کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ عقد کے جتنے بھی عقود ہیں ہر جگہ کیلی کو کیلی ہی کے طور پہ لیا جائے گا، وزنی کو وزنی ہی کے طور پہ لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْعُرْفُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، منصوص علیہ میں عرف کا کوئی اعتبار نہیں، منصوص میں عرف کا کوئی اعتبار نہیں، جہاں نص موجود نہیں ہے وہاں عرف کا اعتبار ہے۔ دیکھیے فرماتے قالت الظہیریہ من الصلاۃ، فتاوی ظہیریہ میں نماز کے بیان میں ہے کہ وکان محمد بن الفضل یقول السرۃ الى موضع نبات الشعر من العانۃ لیست بعورۃ، اصل میں یہ جزیہ پیش کر رہے ہیں اس بات کی تائید میں کہ منصوص معاملے میں عرف کا کوئی اعتبار نہیں ہے، عادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو مسئلہ منصوص ہے اس میں عرف و عادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ نماز کے معاملے میں، نماز کے مسئلے میں ایک مسئلہ دیکھ لیجئے کہ محمد ابن فضل کہتے ہیں کہ سرہ سے لے کر کے اس جگہ تک جہاں پہ بال اگتا ہے، آنا جہاں پہ بال اگتا ہے اسے صاف کرنے کا حکم ہے، یعنی شرم کے مقام سے اوپر کی جو جگہ ہے جہاں بال اگتا ہے وہاں تک، سرہ یعنی ناف سے لے کر کے وہاں تک، لیست بعورت، محمد ابن فرد نے کہا کہ یہ مقام جو ہے مرد کے لیے یہ عورت نہیں ہے، چھپانے کی جگہ نہیں ہے، لتعامل العمال فی الابداء عن ذلك الموضع عند الابتذار، کیوں یہ عورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو کام کرنے والے مزدور لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا تعامل ہے کہ یہ جگہ کھولے رکھتے ہیں، جب کام دھندا کرتے ہیں عند الابتذار، جب بھی ازار باندھتے ہیں تو ایسی جگہ کھولے رکھتے ہیں، مزدور لوگ جو ہے جب ازار باندھتے ہیں تو یہ جگہ یعنی ناف کے نیچے سے لے کر کے آنا کے اوپر تک کی جگہ یہ ان کی کھلی ہوتی ہے، پیڑو جس کو کہہ لیجیے پیڑو، تو فقہا یہ فرماتے ہیں کہ پیڑو جو ہے یہ عورہ ہے، یہ چھپانے کی جگہ ہے، اگر یہ چیز جگہ کھلی رہ گئی تو بے ستری ہوگی۔ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ پیڑو جو ہے وہ عورت ہے، لیکن محمد بن الفضل نے کیا کہا کہ یہ مقام عورت نہیں ہے، اور کیسے کہا انہوں نے؟ کہا اس لیے کہ عرف و عادت ہے، کس کا عرف ہے؟ عمال کا، کام کرنے والے جو مزدور لوگ ہوتے ہیں ان کا تعامل اس پہ جاری ہے، اس پہ فی الابداء عن ذلك الموضع، اس جگہ کو ظاہر رکھنا، کھلے رکھنا، عند الاتزار، وفی النزع عند العادت، دوسرے نسخے میں ہے وفی النزع عن العادت الظاہرۃ نوع حرج، اور جو عادت ظاہرہ ہو اس سے نکلنا، اس سے پہلو تہی کرنا، اس سے بچنا، اس میں ایک خاص قسم کا حرج ہے، عادت سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور چونکہ عمال کی عادت ہے تو اس لیے وہ لوگ اس کو کھلا ہی رکھیں گے اور ان کے لیے اس سے بچنا مشکل ہے، اس لیے فرما دیا کہ وہ چیز عورت نہیں ہے، پیڑو عورت نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے فتاوی ظہیریہ میں لکھا ہوا ہے کہ پیڑو جو ہے وہ عورت نہیں ہے، لیکن اس پر دیکھیے تبصرہ فرماتے وہذا ضعیف و بعید، یہ جو محمد بن الفضل کا قول ہے
یہ قول ضعیف ہے اور درستگی سے بعید ہے، لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر، اس لیے کہ نص کے خلاف تعامل کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک قول یہاں پر آیا، لیکن چونکہ وہ اور اس قول میں تعامل سے استدلال کیا گیا تھا، لیکن چونکہ یہ بات ہے کہ جب نص موجود ہو، قرآن و حدیث کی طرف سے ارشاد موجود ہو، تو لوگ اس کے خلاف کوئی طریقہ اختیار کر لیں، کوئی عرف بنا لیں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات جو ہے نا درست نہیں ہے۔ اگرچہ عمال کا طریقہ اس پر جاری ہو، مگر پھر بھی پیڑو عورت ہے تو عورت ہی ہے، اور وہ حصہ چھپانا نماز میں ضروری ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حصہ کھلا رہا جو ہے چوتھائی کے برابر پہنچ گیا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ لفظ ہی یہ جو مسئلہ بیان فرمایا وہ اسی لیے کہ موضع نص میں عرف کا کوئی اعتبار نہیں، لوگوں کے تعامل کا کوئی اعتبار نہیں۔ آگے چلیے، فرماتے وفی صوم یوم الشک فلا یکرہ لمن لہ عادت، عادت محکم ہوتی ہے اور اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ عرف و عادت کا اعتبار ہے، یوم الشک کے روزے میں عادت کا اعتبار ہے۔ فرماتے جس کے لیے اس دن روزہ رکھنے کی عادت ہو جسے، اس کے لیے روزہ مکروہ نہیں ہے۔ یوم الشک کا روزہ منع ہے۔ یوم الشک کا روزہ یعنی 29ویں کو چاند نہ ہو سکا اور مطلع ابر آلود تھا تو 30ویں تاریخ شعبان کی ہے، اسے شک کا دن کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ لیکن وہ دن ایسا دن ہے کہ جب کوئی بندہ اس دن روزہ رکھنے کی عادت ہے، اس کو رکھتا ہے ہر ہفتے، اور یوم الشک اسی دن پڑ گیا تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ یوں ہی فرمایا وقدا قوم و یومین قبل، یوم الشک سے 2 دن پہلے، ایک حدیث پاک میں اصل میں ہے کہ رمضان سے 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو تاکہ رمضان کے روزے اور غیر رمضان کے روزوں سے ممتاز ہو جائے اور پتہ چلے کہ رمضان کے روزے کی اہمیت ہے۔ تو یہ بھی جو ممنوع ہے یہ اس شخص کے لیے جسے عادت نہ ہو، اگر اسے عادت ہے اور ایام عادت ہی اس دن پڑے رمضان سے 2 دن یا 1 دن پہلے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ والمذهب عدم کراہیت صوم بنیت النفل مطلقا، اور مذہب اس سلسلے میں یہ ہے کہ نفل کی نیت سے یوم الشک کا روزہ مطلقاً مکروہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اب یہاں جو فرما دیا مطلقاً مکروہ نہیں ہے، اس سے یہ سمجھیے کہ جو لوگ نفل روزہ رکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، نفل روزہ رکھنے نفلی نیت کی اہلیت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مطلقاً مکروہ نہیں ہے، اور جو لوگ نفل نیت کی اہلیت نہیں رکھتے ان کے لیے مکروہ ہے۔ جیسا کہ اس کے تعلق سے بتایا گیا کہ جو لوگ یہ نیت کیوں رکھتے ہیں کہ اگر کل رمضان ہوا تو رمضان کا روزہ اور نہیں تو نفلی روزہ، یہ اس طرح سے کوئی نیت رکھے تو یہ نیت کا اہل نہیں ہے۔ یوم الشک میں نفل روزہ رکھنے کا اہل نہیں ہے، لیکن جو جازم ہو کہ کل نفلی روزہ ہی رکھنے کی نیت کی میں نے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور چلیے، ومنها قبول الهدیہ للقاضی ممن له عادة بالاهداء له قبل تولیتی بشرط اللہ یزید عن العادہ، اسی کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ قاضی ہدیہ قبول کرے ایسے شخص سے کہ جس کو ہے قاضی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کی عادت ہے، یعنی کوئی جج ہے، قاضی ہے، اور مرتبہ قضا جو ہے، مقام منصب قضا، یہ ایک عزت کی بات ہے، تو عزت اور آنر والی چیزوں پہ کا اعزاز کیا جاتا ہے، لوگ ہدایہ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں۔ تو جب قاضی
عہدۂ قضا پر مقرر ہوئے اس سے پہلے سے کوئی ان کے دوست تھے، ملنے جلنے والے تھے، وہ لوگ ان کو تحفہ تحائف دیا کرتے تھے، اور اب قاضی ہو گئے، اب بھی وہی سلسلہ جاری ہے، تو ایسا تحفہ قاضی لے سکتا ہے، ایسا تحفہ قاضی لے سکتا ہے۔ پہلے اس سے پہلے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ کسی کو کوئی عہدہ ملا حکومت کی طرف سے، کوئی عہدہ ملا، اور اس عہدے پہ آنے کی بنیاد پر جو تحفے آنے لگ گئے، وہ تحفہ اس بندے کو نہیں ہے، وہ تحفہ اس عہدے کو ہے، اس لیے وہ تحفہ وہ بندہ نہیں رکھ سکتا، وہ سب کے سب بیت المال میں جمع ہوگا۔ اس لیے بادشاہ کو، وزیر کو، قاضی کو، امیر کو، گورنر کو ہیں، اور سرکاری ملازمین کو ان کی ملازمت کی وجہ سے، ان کے عہدے کی وجہ سے جو ہدایہ اور تحائف ملتے ہیں، جیسے کوئی تحفہ ان کا اپنا نہیں ہے۔ ہاں، جو تحفہ پہلے سے ملا کرتا تھا اور اب یہ اس منصب پر فائز ہوئے تب بھی اتنا ہی ملتا ہے، یعنی پہلے سے جاری تھا، تو ایسا تحفہ وہ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ تحفہ نہیں لے سکتے۔ فرماتے ومنہا قبول الہدیہ للقاضی، قاضی ہدیہ قبول کرے ایسے شخص سے، ممن لہو عادت بالاہداء لہو قبل تولیتی، ایسے شخص سے کہ جس کو قاضی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کی عادت رہی ہو، قاضی کو عہدۂ قضا پر فائز ہونے سے پہلے، قاضی ہونے سے پہلے فلاں صاحب اس کو ہدیہ دیا کرتے تھے اور اب قاضی ہونے کے بعد بھی دے رہے ہیں، تو ایسا ہدیہ قبول کر سکتے ہیں۔ نیا نیا ہدیہ شروع ہوا ہے قاضی بننے کے بعد، تو یہ ہدیہ قاضی قبول نہیں کر سکتا، بلکہ اسے جمع کرنا پڑے گا، یا تو واپس کر دے یا پھر یہ کہ بیت المال میں جمع کرے۔ بشرط اللہ یزید عادت، بشرطے کی عادت پر زائد نہ ہو، یعنی پرانے دوست اگر پہلے تحفہ دیتے تھے اور اب قاضی عہدۂ قضا پر فائز ہو گئے اور اب بھی وہ تحفہ دے رہے ہیں، لیکن تحفے میں اب اضافہ کر دیا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب 1 کلو سیب دیا کرتے تھے، اب 5-5 کلو سیب آ رہے ہیں، تو یہ اضافہ کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تحفہ ان کو نہیں ہے بلکہ ان کے عہدے کو ہے، تو اگر اضافہ ہو گیا تب بھی قبول نہیں کر سکتے۔ وَإِن زَادَ عَلَيْهَا رَدَّ الزَّائِدِ، اگر انہوں نے تحفے میں اضافہ کر دیا تو جس قدر اضافہ کیا ہے وہ اضافی حصہ جو ہے وہ واپس کرے گا۔ یوں ہی اور مسئلہ دیکھ لیجئے، جو عرف و عادت کی بنیاد پر جو ہے کچھ چیزوں کے بارے میں اجازت ملتی ہے کہ یہ جائز ہے۔ فرماتے وَالْأَكْلُ مِنَ الطَّعَامِ الْمُقَدَّمْ لَهُ ضِيَافَةٌ إِلَىٰ صَرِيحِ الْإِذْنِ، یعنی ایسے کھانے سے، ایسا کھانا جو اس کے سامنے ضیافت کے طور پر پیش کیا گیا، بغیر صریح اجازت کے کھانا شروع کر دینا۔ اب دیکھیے، کوئی کھانا آپ کے سامنے لا کے رکھا گیا، تو کیا ضروری ہے کہ آپ ہی کے لیے لا کے رکھا گیا کہ آپ کھائیے؟ ہو سکتا ہے کسی فقیر کو دینے کے لیے ہو، یا کسی اور مہمان کے لیے ہو، یا کوئی اور مقصد ہو، یا پڑوسی کو تحفہ دینے کے لیے ہو۔ اس لیے کوئی بھی کھانا آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں اس سے، جب تک کہ مالک، کھانے کا مالک جو ہے نا صراحتاً اس کی اجازت نہ دے دے۔ لیکن آپ اگر ضیافت میں آئے ہوئے ہیں اور ایک مہمان کی حیثیت سے موجود ہیں اور آپ کے سامنے لا کر کے کھانا رکھ دیا گیا، اور مالک مکان نے یا آپ کے میزبان نے صراحتاً اجازت نہیں دی، اس کے باوجود آپ کھانا اس میں سے کھا سکتے ہیں، یہ عرف اور عادت کی بنیاد پر۔ تو عرف اسی پر جاری ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر آتا ہے اور میزبان کوئی کھانے کی چیز اس کے سامنے لا کے رکھتا ہے، تو وہ اسی کے لیے ہوتا ہے اور اس کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے میں نے لا کے رکھ دیا، آپ کھانا شروع کریے۔ تو صریح اجازت کے بغیر ایسا کھانا جو اس کے سامنے ضیافت کے طور پہ لا کے رکھا گیا، اس میں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دیکھیے فرماتے وَمِنْهَا الفاظ الواقفین تبتنی علی عرفہم،
واقفین کے الفاظ جو ہیں یہ بھی لوگوں کے عرف پر مبنی ہے، یعنی وقف جو پراپرٹی وقف کی جاتی ہے تو کن الفاظ کے ساتھ وقف کی جائے کہ میں نے اس کو فلاں مقصد کے لیے وقف کیا، یا صدقہ دیا، یا ہبہ کیا، یا دے دیا، یا اس طرح سے میں نے نمازیوں کے لیے اس مسجد کو خاص کر دیا، یا مسافرین کے لیے، یا غرباء و فقراء کے لیے کر دیا، یا اس کا فائدہ جو ہے غرباء و فقراء کو پہنچ، یعنی کیا الفاظ ہوں گے وقف کرنے کے؟ فرماتے ہیں کہ یہ بھی عرف و عادت پر ہے، اس علاقے میں لوگوں کا جو عرف ہو کہ ان الفاظ سے کوئی پراپرٹی وقف کرتے ہیں تو اسی کا اعتبار ہوگا، جیسا کہ فتح القدیر کی کتاب الوقف میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ وقضا لفظ الناظر والموسی والحالف وقضا الاقاریر تب تنی علیہ، یوں ہی ناظر کے جو الفاظ ہیں، وصیت کرنے والے کے، حالف کے، نظر و یمین، جو نظر مانے، اور وسموسی جو وصیت کرے، یا حالف جو قسم کھائے، تو قسم کھانے والا، قسم کھانے والے نے قسم کھایا کہ میں فلاں گھر میں داخل نہیں ہوں گا، یا فلاں کے گھر میں اگر میں نے قدم بھی رکھا تو میرا غلام آزاد۔ تو اگر اس طرح سے قدم رکھنا، اور عرفاً اس قدم رکھنے کا مطلب داخل ہونا ہوتا ہے، تو وہی معنی مراد ہوگا جو کہ عرف کہتا ہے۔ اسی طرح نظر میں بھی ایک لفظ استعمال کیا اور اس لفظ کا لغوی معنی کچھ ہے، لیکن عرف اور عادت جو ہے کوئی اور معنی بتاتا ہے، تو عرف و عادت والا ہی معنی لیا جائے گا۔ اسی طرح وصیت کرنے والا وصیت کرتا ہے تو کن الفاظ میں وصیت کر رہا ہے وہ؟ عرف نے اس کے الفاظ کا جو معنی متعین کیا ہے، یا جو عام طور پر وہ لفظ جس معنی میں بولا جاتا ہے اسی معنی میں وہ تو لیا جائے گا، لغوی معنی میں نہیں لیا جائے گا۔ یہ معاملہ نظر میں بھی ہے، وصیت میں بھی ہے، حلف میں بھی ہے، بلکہ اقرار میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں وقت الاقاریر، اقرار کیا کسی نے کہ اس کے لیے میرے اوپر اتنے اتنے، تو یہ لفظ یا یہ جملہ کس معنی میں لیا جاتا ہے؟ اتنی ہی رقم اس کے اوپر ہوگی۔ الا فیما نذکرہ، مگر یہ کہ جن مسائل میں ہم آگے ذکر کریں گے ان مسائل میں استثناء ہوگا کہ اس میں حقیقت لفظیہ کا اعتبار ہوگا، جو لفظ اس نے استعمال کیا اس کا اعتبار ہوگا، عرف و عادت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یہ مسائل عنقریب ایمان، یعنی ایمان و نذور کے مسائل میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ چلیے یہیں تک درس روکتے ہیں۔